نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یا حیدری، دعائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت خدمت السلام الاسلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حال ساتھ وفی کل ساتھ ساتھ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ البتہ وانتمتو فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے تمام مومنین در دعا مالک قبول منظور فرمائے۔ پانیان مجلس کی پر خلوص محنت صفن ماتم وچھئی خرچ درجات لنگر نیاز پاک مولا کن بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے۔ لکھا کروڑا دعا دی کو دعا میرے مالک ساڈے وارث فضل ضرور عطا فرما۔ دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند مل کے سلوات۔ اتنے سیر بیٹھے اجازت ہے تھوڑی دیر نوکری، 4 لعنت نوکری دا آغاز کہ ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، توحید نے گریے کو ہی معیار بنایا، اور تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر، خالق نے تو سب کو ہی عزادار بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الذی جل وبعد فلا يرى وقربا فشاهدا نجوا مالک الملک وتبرہ تدبیرا صلوات۔ والسلام على أشرف الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأمان سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا، أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جتو جلوہ توحید دویکھنا ہے پر تمیم ذرا اٹھا کے
دے وچ توحید نے لائے ڈیرے سارے اپنا تو اتھے جھکا کے تو آکھ دے نبی میرے جیا گربان اندر جاتی پاکے میرے نبی نے عرش تو چن لائے تو چڑی بنر تو لاکے عصمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نام زہرائے میں قسمت ادا دین اللہ دی رگ دا نام زہرا میں قسمت ادا دین اللہ دی رگ دا نام زہرا جڑی ہاتھ ہے درتے مدری او دے نگ دا نام زہرا جڑی سر سرور تے سجدی اس پگ دا نام زہرا ایک سلوات پاؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عجیب فیض آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں کروں جبان محمد کا ہو جاتا بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام سور جاتا سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب دو عالم وچ تھئی حکومت کملی والے دی دو عالم وچ تھئی حکومت کملی والے دو عالم وچ تھئی حکومت کملی
عطاوت کملی والے دی خدا دی عطاوت عطاوت کملی والے دی اور کوئی نور مبین آکے کوئی صادق امین آکے کوئی روح الامی آکے کوئی خلق عظیم آکے دلا وچ گھر کر گئی شرافت کملی والے دی دلا وچ گھر کر گئی شرافت کملی والے دی اور ابو طالب نے کو پال آئے جگت ماں بن کے ابو طالب نے کو پال آئے جگت ماں بن کے رعایے مشکل چاہیے سر تے چھاپڑ کے دعا پیوں پترائنج کی حفاظت کملی والے دی دعا پیوں پترائنج کی حفاظت کملی والے دی دعا لوں وچ تائی کا حکومت کملی والے دی ابو طالب کو پال آئے جگت ماں بن کے رعایے مرتضی مشکل چاہیے سر تے چھاپڑ کے دعا پیوں پترائنج کی حفاظت کملی والے دی دعا پیوں پترائنج کی حفاظت کملی والے دی بنا کے عید صورت آپ عاشق ہو گیا جدائی سے نہ سگیا تے تو عالم دا خدا لوگ بلا کے عرشت کی زیارت کملی والے دی بلا کے عرشات کی زیارت کملی والے دی اور ادا تک حج بڑھ دے ادا تک نازواری ہزارہ کاریوں سن پر محمد
سکاری قرآن دے حرف کر دینے تلاوت کملی والے یزیدیت نعرہ حیدری دو مصرے پاک مولا حسین کس کس طرح جہان میں آتا رہا حسین ہے کس کس طرح جہان میں آتا رہا حسین ہے پہلے حسین تھا اب مصطفیٰ حسین ہے کس کس طرح جہان میں سجدے میں سر کٹا کیے سمجھا دیا حسین نے سجدے میں سر کٹا کیے سمجھا دیا حسین نے جتنا بڑا ہے لا الہ اتنا بڑا حسین ہے سجدے میں سارے کٹا کیے سمجھا دیا حسین نے جتنا بڑا ہے لا الہ اتنا بڑا حسین ہے کس کس طرح جہان میں فرشتے اللہ علم تلے کیوں نہ بچھے جہان میں فرشتے اللہ فرشتے اللہ علم تلے کیوں نہ بچھے جہان میں غازی حسین کے لیے جب ہو گیا حسین ہے فرشتے اللہ علم تلے کیوں نہ بچھے جہان
جب ہو گیا حسین ہے اور یہ دیکھ کر یزید بھی ذلت کی موت مر گیا یہ دیکھ کر یزید بھی ذلت کی موت مر گیا صلی اللہ حیالیہ اور لا الہ حسین ہے کس کس طرح جہان میں أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا سبحانہ یہ احسان کی اس مقام پر نورانی جیلوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو خصوص صادق خان کو اپنے عیال کے ساتھ سے پناہ میں رکھے اور خدا سبحانہ آپ کو حوادث سے اجداز سے محفوظ معلوم رکھے اور دور روم سے سلامتی کے ساتھ فرمائے. اپنی دعا کی قبولیت بھی خاندان فاطمہ زہرا پر صلوات پہنچیے. مانیے مجلس صادق خانہ نے اس سے خواہش کی تھی آج اس گفتگو میں ایک والد جذبات کی صاحب کی نسبت محفل منعقد کی گئی. تو اسی مناسبت سے قرآن حکیم اور معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں والدین کا مقام، ان کا احترام، ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے حقوق کو بیان کیے. قرآن و سنت نے ان سے کچھ کی طرف اشارہ کیا ہے. میرے عزیزوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم ضخامت کے اعتبار سے مختصر کتاب ہے. برادران اہل تسنن تشریف فرمائیں، اہل تشیع تشریف فرمائیں. حدیث کی کتابیں دیکھ لیجیے، تاریخ کی کتابیں دیکھ لیجیے، رجال کی کتابیں دیکھ لیجیے. کئی مجلدات پر مشتمل ہے. تاریخ ابن عساکر کو دیکھ لیجیے، 80 جلدوں پر مشتمل ہے. بحر الانوار 100 جلدوں پر مشتمل ہے. صحیح بخاری کی شروحات دیکھ لیں، فتح الباری کو دیکھ لیجیے، کنز العمال کو دیکھ لیجیے، علامہ جلال الدین سیوطی کی جمع الجوامع کو دیکھ لیجیے، امام ابن حجر اسقلانی کی کتب کو دیکھ لیں، شمس الدین ذہبی جو اہل سنت کی بزرگ ترین شخصیات جو ہے تشیع میں سے مختلف علوم پہ جو کتابیں لکھی کہ یہ جلدوں پر مشتمل، لیکن قرآن ایک ہی جلد پر مشتمل کتاب ہے. ضخامت کے اعتبار سے انتہائی مختصر، کل 6236 جملوں پر مشتمل، جنہیں آپ آیت کہتے ہیں. قرآن مجید نے جزیات کو بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن نے قوانین، اصول اور ضابطے بیان کیے.
بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے لاتعداد قوانین اور اصول اور قاعدے استنباط ہوتے اور استخراج ہوتے. اہم ترین موضوعات کو قرآن نے ایک آیت میں یا آیت کے ایک ٹکڑے میں بیان کیا اور پھر پلٹ کر دوبارہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر نہیں ہوا. اس موضوع پہ قرآن نے دوبارہ بات کی. لیکن چند ایک موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے تکرار کے ساتھ بیان کیا اور بار بار ذکر کیا. ان چند ایک موضوعات میں سے ایک موضوع والدین کا مقام، ان کا احترام، ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کے حقوق، ان کی فضیلت. انبیاء کی جو دعائیں ہیں، جناب نوح کی دعا، جناب ابراہیم کی دعا، جناب اسماعیل کی دعا، جناب سلیمان کی دعا، سورہ مریم میں جناب یحییٰ کی گفتگو، جناب عیسیٰ کی گفتگو والدین سے متعلق. ان کے علاوہ 14 مقامات پر پروردگار نے والدین سے متعلق گفتگو کی اور ان 14 میں سے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد بلا فاصلہ والدین کے مقام کو بیان کیا. ان میں سے ایک مقام کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24. آپ آیت کے الفاظ دیکھیے. ان آیت کے الفاظ کا لغو لہجہ، آغاز، انجام. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے. قضا کا لفظ یعنی اس پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے. اور فوراً بات کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ احسان اردو زبان والا نہیں تو ہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. عربی میں احسان سے مراد خاص نیکی. مثلا یہ سامنے پانی رکھا ہے، اگر میں یہ پانی اس زبان سے طلب کروں، مجھے پیاس لگی، پانی پلا دیں، یہ پانی لے کے آئیں، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں. احسان وہ نیکی جس میں کچھ رکن اور عناصر پائے جائیں. سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ اس نیکی کی انجام دہی کے لیے کہنا نہ پڑے اور بن کہے انجام دیا جائے، اور سامنے والا متکلم کی ضرورت کو خود محسوس کرے. اگر میں نے کہوں اور یہ پانی لے کے آئے تو یہ احسان نہیں، لیکن اگر یہ میرے لبوں کی خشکی سے اور میرے لہجے کی تھکاوٹ سے خود محسوس کریں کہ سب کو پیاس لگے جائیں، جا کے پانی لے کے آ جائیں، یہ احسان ہے. یہ پہلا رکن ہے. اور اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی زندگی میں کبھی والدین کو اپنی ضرورت اپنی زبان پہ نہ لانی پڑے، اور اولاد اپنے والدین کی ضروریات کی طرف ان کے مانگنے سے پہلے متوجہ ہو جائے، بن مانگے انجام دیا. اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اسے بالواسطہ انجام نہ دیا جائے، بلا واسطہ، مباشرتاً. مثلا اگر یہ احساس کرے جوان کہ مجھے پیاس لگی اور مجھے کہنا بھی نہ پڑے، یہ خود میری ضرورت کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن خود نہ اٹھیں بلکہ قریب بیٹھے ہو کسی اور فرد کو کہیں کہ جاؤ جا کے پانی لے، اور وہ لے کے آئے، تو یہ حسنہ ہے، نیکی ہے یہ بھی، لیکن احسان نہیں. احسان اس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر واسطے کے انجام دی جائے. بس اگر باپ تھکا ہے اور بیٹے نے محسوس کر لیا کہ اب باپ کو دبانا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، لیکن باپ کی تکان اتارنے کے لیے وہ اپنے ملازم سے کہتے وہ جا کے پاؤں دبانا شروع کر دے، تو یہ احسان نہیں ہے. احسان وہ نیکی جو خود انجام دے، کسی کو وسیلہ نہ بنائے. اور تیسرا اس کی انجام دہی میں تاخیر نہ کرے.
سرعت دکھائی اور اس نیکی کو کم سمجھا اور جتلائے نہیں، اور دیگر ارکان وبالوالدین احسان اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، یہ قرآن ہے، دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کم تر کوئی درجہ ہوتا والدین کی نافرمان برداری کا تو پروردگار وہ لفظ استعمال کرتا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا۔ اور 24ویں آیت وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائے ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری پرورش کی، میری تربیت کی، مجھے پروان چڑھایا۔ تو صاحبان بصیرت اور صاحبان علم اور معرفت تشریف فرما دی۔ ایک باشعور ذہن میں سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ فلسفہ وجوب اطاعت والدین کیا ہے؟ تو جب فرزند حسین امام علی زین العابدین سے کسی نے پوچھا فرزند حسین بتائیے اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا، تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے انسانوں پر اپنی بندگی اور پرستش کو واجب قرار دیا۔ اللہ کی عبادت واجب ہے ہر انسان پر، بندگی، پرستش، عبودیت کیوں واجب ہے؟ پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ پہلے مرحلے میں پروردگار نے ہمیں خلق کیا، عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور خلق کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ربوبیت کی، ہمیں پالا، پروان چڑھایا۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، ان دو وجوہات کی بنا پر ہر بشر پر اللہ کی بندگی واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، اور صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی اور ظاہر ہوئی والدین کی وجہ سے۔ یہ والدین ہیں جن کے وسیلے سے ہم عدم سے وجود میں آئے، نہیں سے ہے بنے، دنیا میں آئے، اور پھر یہ والدین ہیں جنہوں نے ہمیں پالا، پروان چڑھایا، تربیت کی، پرورش کی۔ یہ پہلا سوال کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے۔ اور اب دوسرا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ اللہ جب انسانوں کو اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ ہی انسانوں کو اپنے والدین کی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے، تو کسی بھی نقطے پر اللہ کی اطاعت اور والدین کی اطاعت ٹکرا سکتی ہے، اس لیے کہ صرف معصومین کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی یہ 14 چاہتے ہیں۔
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ قرآن فرما رہا ہے یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں۔ ان کی مشیت میں وحدت ہے، باقی کسی بھی انسان کی چاہت خدا کی چاہت سے ٹکرا سکتی ہے۔ خدا کچھ اور کہے، والدین کچھ اور مانگے تو کس کی مانے؟ تو میں سنی شیعہ کتب حدیث اور کتب فقہ کو مد نظر رکھ کر یہ قانون عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح جائز ہے، یا مستحب ہے۔ چھٹی حالت نہیں ہے۔ واجب یعنی ہر حال میں انجام دینا ہے، ترک پر گناہ ہے اور سزا ملے گی۔ حرام جس کے ارتکاب سے بچنا ضروری ہے، اگر انجام دیا سزا ملے گی۔ مستحب وہ کام کے جسے انجام دینے میں ثواب ہے لیکن چھوڑنے میں گناہ نہیں، اور مکروہ وہ کام جس کے چھوڑنے میں ثواب ہے۔ جس طرح سے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا یہ مکروہ ہے، اگر کوئی اس کام کو چھوڑے وہ بیٹھ کے پیے گا تو مکروہ کام کو ترک کر رہا ہے، ثواب ہے۔ قبرستان کھڑا ہوا قبروں کے کتبے پڑھنے لگا اور یاد آیا کہ قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے تو اس کام کو چھوڑا، اجر ہے، ثواب ہے۔ بازار میں چل رہے 2 خواتین کے درمیان میں سے چلنے لگا تو یاد ہے کہ 2 خواتین کے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے، اسے چھوڑے گا ثواب۔ مکروہ وہ کام جس کے ترک میں ثواب ہے، اور مباح اور جائز وہ کام جس میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا کہ تمہاری مرضی کرو یا نہ کرو۔ تو ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف 2 میں، واجب میں اور حرام میں اللہ کی اطاعت پہلے اور والدین کی اطاعت بعد میں۔ باقی 3 میں والدین کی اطاعت پہلے ہے، یہ خود خدا نے رکھا، اور اللہ کی اطاعت بعد میں۔ واجب اور حرام میں خدا کی اطاعت مقدم ہے، البتہ صرف واجب عینی میں۔ واجبات کفائیہ میں والدین پہلے اور خدا بعد میں۔ یہ وہ قانون جو اللہ نے دیا اور ختمی مرتبہ اپنے بشر تک پہنچا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، اگر باپ منع کرے تو نہیں مانیں گے، کیوں؟ یہاں خدا کی اطاعت مقدم۔ شراب پینا حرام ہے، اگر ماں کہے کہ تھوڑی سی پی لو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی کسی بھی وجہ سے، مانیں گے نہیں، کیوں؟ حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے۔ تو واجب اور حرام میں ماں باپ یا کوئی بھی دوسرا اگر کہے نہیں مانیں گے، رد کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مستحبات ہیں اور جتنے بھی مکروہات ہیں جن کی تعداد کم از کم 2000 ہے، ان میں والدین پہلے ہیں اور اللہ بعد میں۔ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر باپ یا ماں نماز سے روکے نہیں روکیں گے، لیکن اگر کہیں کہ نہ مسجد نہ جاؤ گھر پڑھو، اب اگر مسجد میں جا کے پڑھے گا تو گنہگار ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر باپ روک دے کہ نہیں مولوی کے پیچھے نہیں پڑھنا، اکیلے پڑھو، مجھے اچھا نہیں لگتا، اب جا کے اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے، اس کی نماز قبول نہیں۔ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے، تاخیر بھی کر سکتا ہے۔ باپ کے پہلے پاؤں دباؤ بعد میں پڑھ لینا، نماز ابھی وقت ہے، لیکن کہ نہیں میں نے تو پہلے اول وقت میں پڑھنا ہے، اب جا کے پڑھے گا، اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، قبول نہیں ہے۔ مستحبات میں والدین کی اطاعت مقدم ہے۔ تہجد نماز شب کا کتنا درجہ ہے، کیا مقام ہے، فضیلت ہے، اجر اور ثواب ہے، لیکن ماں روک دے یا باپ منع کر دے، اب پڑھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ گنہگار ہے، اس کی تہجد قبول نہیں۔ تمام مستحبات میں، تمام مکروہات میں اور تمام جائز کاموں میں والدین پہلے اور خدا بعد میں، یہ قانون وہ ہے جو خود خدا نے بشر کو دیا۔
یہ دوسری بات. اور اب تیسرا سوال یہ کہ اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرائے تو کیا کرے. اور تیسرا سوال یہ کہ اگر خود والدین کی اطاعت ٹکرا جائے، باپ کچھ اور کہے اور ماں کچھ اور کہے، تو کس کی مانے. تو یہاں پر ایک اصول عرض کر، یہاں پر 4 امتیاز دین نے باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں، اور 1 امتیاز اور حق اللہ نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں. پہلا حق جو خاص ہے باپ کے ساتھ، جس میں ماں شامل نہیں ہے. میں سنی شیعہ کتابوں کو، حدیث کی اور فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کو مد نظر رکھ کے قانون عرض کر رہا ہوں. پہلا فرق، باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کو اجازت چاہیے. دوسرا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، لیکن ماں کو یہ حق شریعت نے نہیں دیا. تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور باپ کی قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں. پڑھے اس کے لیے ثواب اور توفیق میں اضافے کا سبب، لیکن واجب نہیں. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ نے باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق کے ولایت عطا کیا، اور یہ حق ماں کو حاصل نہیں. ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اس طرح کی محاورے مشہور ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. جیسے آج کل ہمارے یہاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا آفس میں کولیگ دوسری خاتون سے ذہنی ہم آہنگی برقرار ہو جاتی، شادی کا فیصلہ کرتے. اگر باپ مخالفت کرے تو پھر وہ کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، عدالت کی طرف، اور پھر شادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ صرف باپ مخالف اور راضی نہیں، اجازت نہیں ہے باپ کی بیٹی کی، ماں راضی ہے، بیٹی خود راضی ہے، تمام بھائی، تمام بہنیں، خالائیں، ماموں، چچا تایا، نانی نانا، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب راضی ہیں، اور پریزیڈنٹ یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر لکھ کے دے دیں کہ ان کی شادی ہونی چاہیے، اور چیف جسٹس قاضی القضاء وہ فیصلہ دے کہ ان کا نکاح پڑھا جانا چاہیے، اور مفتی اعظم اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک، اس کی یہی حیثیت ہے جب تک باپ کی اجازت شامل نہ ہو. اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. یہ حق ولایت جب اللہ نے باپ کو عطا کیا، اس میں ماں شامل نہیں. اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا جس میں باپ شامل ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اور اسی وقت میں ماں بلائے تو کس کی طرف جائے. جب امام چہاروں سے پوچھا گیا تو فرمایا ماں کی طرف. پوچھا گیا کیوں؟ کہ ایک اس نے اپنی اولاد کی حمل کی زحمت کو برداشت کیا، ولادت کی سختی کو برداشت کیا، 2 سال دودھ پلایا، پھر ماں کا دل نرم ہے، حساس ہے، اگر انکار کرے گا اسے تکلیف پہنچے گی. تو یہ ایک حق ماں کی. تو کتنے حقوق ہیں والدین کے جنہیں قرآن اور سنت نے بیان کیا؟ ان کی تعداد 80. 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی زندگی سے، اور 40 حقوق جن کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے. وہ 40 حقوق جو دنیا سے متعلق ہیں، 10 کا تعلق جسم سے، 10 کا زبان سے، 10 کا مال سے، 10 کا دل سے. مثلا آپ والدین سے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، آپ والدین سے اونچی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ والدین کو سے آگے نہیں چل سکتے مگر ایک ان کی جان کو خطرہ. آپ والدین کو حکمن کوئی بات نہیں کہہ سکتے. مثلا باپ شوگر کا مریض ہے اور بیٹا خود ڈاکٹر ہے، اور باپ میٹھی چائے پینا چاہ رہی ہے، ایسی چیز کھانا چاہ رہی ہے جو اس کی مضر ہے، تو یہ سختی نہیں کر سکتا، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے کہ آپ کی مضر نہ کریں. اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے، ان کی خوشی میں، ان کے غم میں خوشی منائے.
باقی حقوق اپنے اموال سے تعلق جو وہ تفصیلات ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد ان کی کارہائے خیر کو آگے جاری رکھنا اور عصر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، اور باقی حقوق جو تفصیلات ہیں وہ صرف نہیں جاؤں گا. یہ 40 حقوق دنیا کے اور 40 آخرت کے، 80 حقوق. کیا یہ حقوق صرف ان والدین کے لیے یہ ان کو حاصل ہے جو نیک اور متقی ہیں؟ اگر کسی انسان کا باپ گنہگار ہے یا اس سے بڑھ کر فاسق ہے، شرابی، یا اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا باپ مشرک ہے یا کسی کا باپ کافر ہے، تو کیا کافر والدین یا گمراہ والدین کی اطاعت بھی لازم ہے؟ شرابی ہے، تارک الصلاۃ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک غیر مسلم باپ اپنے مسلمان بیٹے کو نماز تہجد سے روکے گی یا نہیں روکے گی؟ یہی سوال ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا تو آقا نے یہ قانون دیا. یہ وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور اصول کافی میں بھی، اہل تسنن کے یہاں بھی اور اہل تشیع کے یہاں بھی. جب پوچھا گیا تو آقا نے جواب دیا، فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں. پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت، امانت اگر مسلمان کی ہے تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے اور کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے. اور تیسری چیز والدین، والدین اگر مسلمان ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے اور والدین اگر کافر ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے. ان کا معاملہ خدا کے ساتھ. کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ حاصل ہے؟ نہ، کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ شہید کیوں نہ ہو، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو. ایک صحابی ختمی مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے کہ میرا شہید. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس واقعے کو بیان کیا، شرح صحیح بخاری، کہ یا رسول اللہ بتائیے میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں ہے؟ وہ کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ تو کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ تو بھائی شہید ہے. تو کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ شہید جنتی ہے؟ کہاں میں نے کہا. کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ تو میرے صحابی، اگرچہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا اور اللہ نے جنت کو اپنے والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام کرا دیا. کوئی نبی بھی والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبی وہ ہیں جن کا قرآن نے نام لے کر ذکر کیا، اور سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں ان 25 انبیاء میں سے موسیٰ کلیم کا. لیکن کسی بھی نبی کا ذکر اللہ نے ایک جگہ اکٹھے بیان نہیں کیا سوائے جناب یوسف کی، کہ اللہ نے مسلسل 111 آیتیں یوسف علیہ والا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نازل فرمائی. اور یہ ساری آیات کا محور جناب یوسف، ان کی داستان ہے. اور قرآن اسے احسن القصص قرار دیا کہ قرآن کا سب سے بہترین واقعہ. دادی اماں، نانی اماں بھی کہانی سناتی ہے. بچپنے میں آپ سنتے تھے، اب تو یہ ڈیجیٹل بٹیروں نے جگہ دی. تو کیوں سناتی تھی کہانیاں؟ تاکہ بچوں کو نیند آ جائے. اور قرآن بھی کبھی کبھی کہانی سناتا ہے. کیوں سناتا ہے؟ تاکہ جاگ جائے انسان، آنکھ کھل جائے. تو جناب یوسف کے اس واقعے میں جو عبرتیں ہیں، جناب یوسف وہ نبی کے جن کی رسالت اپنے باپ یعقوب سے بلندتر ہے قرآن کی نگاہ. یہ جناب یوسف جنہیں اللہ نے جوانوں کی آئیڈیل قرار دیا کہ کس طرح سے اپنے کردار کو بچایا جاتا ہے مشکل ترین حالات. اس کے باوجود وہ مرحلہ جب کافی سالوں کی جدائی کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی، یعقوب اور یوسف کی ملاقات، جیسی دور فاصلے سے یعقوب کی نگاہ پڑی یوسف پر تو خود کو سواری سے نیچے گرایا اور سر پر دوڑنا شروع کیا یوسف کی طرف.
اور جناب یوسف اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ سوار ہو کے آگے بڑھ رہے. تو جب باپ کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو سوچ میں پڑے کہ میں کیا کروں. سرکاری پروٹوکول کا تقاضا ہے، آداب سلطنت کا تقاضا ہے کہ مجھے سوار ہو کے جانا چاہیے سب کے ساتھ. اس لیے کچھ دیر سوار ہو کے گئے، لیکن جب دیکھا کہ باپ پیدل آ رہے ہیں تو سواری سے نیچے اتر آئے اور آگے بڑھنا شروع ہو گیا پیدل. لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف قریب پہنچ کر اپنے باپ یعقوب سے ملتے، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے آ کر جناب یوسف کو سلام کیا اور سلام کے بعد کہا کہ اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالیے. جناب یوسف نے دایاں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا. یوسف نے تعجب سے استفسار کیا، جبرائیل جی کیسا نور؟ فرمایا یہ نور نبوت. پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا. اب آپ تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں کیا ہوا؟ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کیسا ترک اولا؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے. باپ پہلے اترا اور آپ بعد میں اترے، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں. اس کے بجائے پروردگار نے نور نبوت کو جناب یوسف کے صلب سے لے کر آپ کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا. اور موسیٰ کلیم چوتھے واسطے سے جناب لاوی کی نسل میں سے. اور اتنے عزیز تھے جناب لاوی خدا کی بارگاہ میں کہ جب یوسف جاتے کوئی دور پر حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تو پروردگار نام لینے کے بجائے موسیٰ کو یبن لاوی کہہ کر خطاب کرتا، اے لاوی کے فرزند. امام چہاروں سے پوچھا کہ کیا راز ہے کہ اللہ نے نور نبوت کو جناب لاوی کی صلب میں قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ حد درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار. پہلے جب سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کریں تو لاوی مانے ہوئے آگے بڑھے، کہا لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینکو. کیوں یہ مشورہ دیا؟ کہ کسی طرح سے یوسف کی جان بچ جو کبھی نہ کبھی باپ دیکھ سکے دوبارہ، اور بیٹے کی دائمی جدائی کی صدمے کو برداشت نہ کرنا پڑے. اور پھر قرآن مجید میں یہ مراحل بیان ہوئے. مصر میں جب باقی تمام بھائیوں کو غلہ دے کر روانہ کیا یوسف نے، اور بنیامین کو اپنے سگے چھوٹے بھائی کو کسی بہانے سے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور باقیوں کو اناج دے کے بھیجا، جاؤ سب چل پڑے. لیکن یوسف لاوی رک گئے اور باقی بھائیوں کا آؤ کہ نہیں اب نہیں ہوں، میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھ چکا ہوں، اور اب مجھ میں ہمت نہیں کہ باپ کو دوبارہ جا کے خبر دوں کہ اب آپ کا دوسرا بیٹا بھی آپ کے سے الگ ہو گیا، دور ہے. جب تک اللہ کا کوئی واضح نشانی نہیں آ جاتی، جب آپ کو کوئی صریح حکم نہیں آ جاتا، میں مصر کی سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. والدین زندگی میں بھی اولاد کے لیے مجرى فیض ہیں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے مجرى فیض ہیں. زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں کہ دعائیں کریے مشکل حل ہو جائے. تو ایک صحابی خود رسول کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول، میں مفلوق الحال ہوں، تو ہی دست ہوں، مقروض ہوں، مدیون ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیں. حضرت نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ پھر میں کس کے پاس جاؤں اگر آپ کے پاس نہ ہوں؟ کہ اپنے والدین کے پاس جائیں. کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت نے فرمایا اگر انتقال ہو چکا ہے تو کیا ہوا، ان کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. ہم دوسروں کے پاس جا کے کہتے ہیں التماس سے دعا، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے پہنچے ہوئے، ان کی دعا ہمارے حق میں. میں نے جو پڑھا احادیث میں، سنی شیعہ کتاب مطالعہ کیا، سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں. والدین زندگی میں بھی مجرى فیض ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کی مجرى فیض ہے.
کچھ نیک کام جو انسان انجام دیتا ہے ان کی جزا جا کر آخرت میں ملے گی، دنیا میں جزا نہیں ملے گی. اور کچھ برے کام اور گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں اگر ہم توبہ کیے بغیر چلے گئے تو ان کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، دنیا میں کوئی سروکار نہیں رکھا جائے گا. لیکن کچھ نیک کام ایسے ہیں جن کی جزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، اور کچھ برے کام ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، وہ بہت جلد دیتا ہے. اور ان کاموں میں سے سرے فہرست وہ کام جن کی جزا اور سزا اللہ فوراً دیتا ہے. ایک طرف والدین کا احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی، اور دوسری طرف ان کی نافرما برداری. والدین کے نافرما بردار کو اللہ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے. کتنی صورتیں قرآن کی؟ 114، تین آیتوں پر مشتمل صورتیں ہیں. سورہ کوثر کو دیکھیں اور دوسری صورتوں کو دیکھیں. لیکن قرآن حکیم کا سب سے بڑا سورہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، کون سا سورہ ہے؟ بقرہ. یہ اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ گائے. قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام اللہ نے گائے رکھا ہے، درحالی کہ نبیوں کے نام پر صورتیں ہیں اور بہت سارے اہم ناموں پہ. اور اس سورہ بقرہ میں سینکڑوں موضوعات ہیں. پروردگار کوئی دوسرا نام رکھ سکتا تھا، لیکن خدا نے کیا نام رکھا ہے؟ گائے. اگر آپ کی اردو زبان میں قرآن آتا اور آپ سے پوچھا جاتا، آپ کے بچے پوچھتے کہ دوسرے سورہ کا نام، تو گائے. اور آپ کے اندر کسی انسان کی حماقت بیان کرنی ہو کہ فلاں بہت بے وقوف ہے، تو آپ کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ قرآن تو گائے. اور اللہ نے اپنے سب سے بڑے سورہ کا نام قرآن میں گائے رکھا ہے. جب انسان سوچتا ہے تو ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. تو 8ویں امام کے ایک صحابی آپ سے پوچھتا ہے، فرزند رسول آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام گائے رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ انسانوں کی نگاہ میں والدین کا مقام روشن ہو سکے. اور قرآن پڑھنے والا اور اس سورہ کا پڑھنے والا جب قرآن اٹھائے وہ سورہ کو پڑھے تو سب سے پہلے اسی واقعے کی طرف متوجہ ہو. یہ گائے کا واقعہ، اس کا محور کیا ہے؟ اولاد یعقوب میں سے جناب اسرائیل، یعقوب ان کا نام اسرائیل بھی ہے، یعقوب بھی ہے. بنی یعقوب میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے آدھی رات کو اٹھ کر اپنے غلام کے ساتھ مل کر اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کیا، کیونکہ اس کی منگیتر سے خود شادی کرنا چاہتا ہے. اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اٹھائی اور جا کے ایک دوسرے گھر کے باہر پھینکی، دوسری گلی میں، جن کے ساتھ اس کی کھٹ پٹ چل رہی تھی، یہ تاثر دینے کے لیے کہ قاتل یہ ہیں. اس کو جب لوگ جاگے اور دیکھا لاش پڑی ہے، چیمیں گوئیاں شروع ہوئی. اب یہ بنی اسرائیل آپس میں دست و گریباں ہوئے، کہتا یہ قاتل ہے، دوسرے کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ قاتل ہے. اور اس جھگڑے میں 3 سے 4 افراد قتل ہو گئے. اور اب بنی اسرائیل کا ایک نمائندہ وفد موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ نبی خدا ہمارے درمیان خون ریزی کا خدشہ ہے، جنگ چھڑ سکتی ہے، اس لیے آپ قاتل کا نام بتا دیجئے تاکہ خون ریزی سے بچ سکے. جب موسیٰ کلیم سے خواہش کی تو نبی خدا نے کہا کہ میں بارگاہ حق سے استفسار کروں اور جو رہنمائی ہوگی تمہیں بتا دوں. موسیٰ کلیم گئے بارگاہ خدا میں، کوئی دور پہ گئے، مناجات کی، اور اس کے بعد خدا سے رہنمائی طلب کی کہ قاتل کون ہے تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے. تو پروردگار نے فرمایا ان سے کہو اگر قاتل کا نام جاننا چاہتے ہو تو ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی دم کاٹو. یہ قرآن نے بیان کیا. اور پھر یہ کٹی ہوئی تم اس مقتول کے ساتھ مس کرو، لگاؤ، اور مقتول خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا. اور جب دیکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، پاکستانی پاکستانی واللیما صفا بابا تو اب اگر خدا نے نام بتانا ہے تو براہ راست نام بتا دے کہ یہ قاتل ہے. یہ گھما کر بات کیوں کی گئی؟
تو یہ نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے، یہ رابطوں کا جہان ہے. جو بھی اس کائنات میں ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے گہری وجہ اور حکمت کار پوشیدہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایسے ہو گیا، تو مرحوم ارسطو کہتے تھے کہ اس دنیا میں یہ جو اتفاق ہے یہ اتفاق سے بھی پیش نہیں آتا. اتفاق نامی چیز دنیا میں وجود نہیں رکھتی. جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے. اللہ براہ راست قاتل کا نام بتا سکتا تھا، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ ان سے کو گائے کو ذبح کریں؟ اس لیے کہ قاتل کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے والدین کی مطیع اور فرما بردار کو اس کی نیکی کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہ رہا ہے. اب آئے موسیٰ کلیم اور بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا یہ فرما رہے ہیں. اب آپ کو یہودیوں کا مزاج تو پتا ہے، یہ جو نمونے آج ہے پہلے بھی ایسے ہی تھے. تو اب انہوں نے کٹ حجتی اور بہانہ جوئی سے کام لیے. کہ موسیٰ کلیم یہ بتائیے جان چھڑانے کے لیے، تاکہ ایسے سوال پوچھنے کہ وہ گائے ملے ہی نہیں، کہ بتائیں وہ گائے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو کہا کہ لا فارض ولا بکر ابان بین ذالک، نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، درمیانی ہو، ابان. کہ بتائیں رنگ کیسا ہو؟ کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے. اور کیا؟ تو بتاتے گئے جتنے بھی سوال بن سکتے انہوں نے پوچھے. اور جب کوئی سوال نہیں بچا تو کہا ففعلوا ما تؤمرون، اب جو حکم دیا گیا انجام دو. اب کیا کرتے؟ مجبوراً تتبع تفوز اور چھان پھٹک شروع کیا. اور تلاش کے بعد پہنچے پورے خطے میں صرف ایک جوان ہے جس کے پاس یہ گائے. یہ کون ہے؟ ایک تاجر ہے. جب اس کے پاس گئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. کون ہے یہ تاجر؟ یہ تاجر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور تجارت کرتا ہے. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا کہ میں یہ جنس لوں گا اور تمہیں مال دوں گا. اور جب مال اٹھانے کے لیے، رقم اٹھانے کے لیے، تو صندوق کی چابی باپ کے پاس اور باپ سو رہے. تو اس نے کھڑے ہو کے سوچا کیا کروں، باپ کو جگاؤں اور پھر چابی لے کر یہ رقم لے کے جاؤں ان کو دوں، یا ان سے معذرت کروں. تو پھر یہ خیال آیا کہ میں مال دنیا ہے پھر مل جائے گا، مال دنیا کے لیے باپ کے آرام کو خراب کروں یہ مناسب ہے. پلٹ کر گیا اور ان سے عذر خواہی کہ کسی وجہ سے یہ معاملہ نہیں کر سکتا. ان کا تمہیں فائدہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. رخصت کیا. جب باپ جاگا تو جب پتا چلا کہ بیٹے نے میرے آرام کی خاطر اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا تو خوش ہوا اور دعا دی. اور ساتھ ہی گائے کہا کہ یہ رکھ لو تحفے میں، میری یادگار ہو. اب یہی گائے ہے جس میں یہ ساری شرائط جمع ہے. تو باپ کی نسبت سے اسے انس بھی ہے، بیچنا نہیں چاہتا. تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ کلیم آپ کوئی اور گائے تجویز کر دیں، یہ نہیں بیچنا چاہتے. کہنا خدا فرماتا ہے یہی گائے ذبح ہوگی تب قاتل کا نام بتایا جائے. تو کہا یہ نہیں بیچ رہے، کہ میں سفارش کرتا ہوں. موسیٰ کلیم نے سفارش کی ہو، وہ جوان راضی ہو گیا کہ میں بیچنے کے لیے تیار ہوں. اب سوال یہ کہ قیمت کیا ہو؟ کہ قیمت کا تعین میں نہیں کروں گا، خدا سے پوچھوں گا. اور جب موسیٰ کلیم نے خدا کی بارگاہ میں استفسار کیا کہ اس گائے کی قیمت کیا ہونی چاہیے، تو خدا نے فرمایا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کرو اور سارا گودا باہر نکالو. اور پھر جب کھال خالی ہو جائے تو جتنا سونا اس کے اندر سما سکتا ہے اسے بھر دو. یہ اس گائے کی قیمت ہے. تو یہ کیوں کیا پروردگار نے؟ اس لیے کہ ایک باپ کے مطیع بیٹے کو اس کی اطاعت کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہتا ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اور تصویر کا دوسرا رخ، بس میں آخری مراحل کی طرف آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. پیغمبر اکرام اسلام میں کہ بوڑھا صحابی ہے اور وہ اپنے جوان بیٹے کو لے کے آئے کہ یا رسول اللہ میں بیمار رہتا ہوں، بوڑھا ہوں اور یہ میری ضروریات کا خیال نہیں رکھتا. ختمی مرتبہ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو تمہارا مال باپ کا ہے، خیال رکھو. کہ میں خود مقروض ہوں، میں کیسے ان کے حقوق ادا کروں. ختمی مرتبہ نے سمجھایا کہ تم قرض لے کر اپنے باپ کی مشکلات کو آسان کرو، پروردگار تمہارے لیے آسانیاں فرمائے. لیکن اس نے بہانہ جوئی سے جب کام دیا تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ تو اپنا مال خرچ کر کے اپنی دنیا بھی بنا سکتا تو آخرت بھی بچا سکتا، لیکن ان قریب تو مرے گا اور دنیا والوں کی عبرت بن جائے گا. اسے رخصت کیا اور اس کے باپ سے کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں اور بیت المال سے اس کا وظیفہ معین کروں گی کہ جب بھی مشکل ہو میرے پاس آ جائے. اور بیٹا خوش ہو کے چلے ہمیشہ کی جان چھوٹ.
اور ادھر جب رخصت ہوا تو تیسرے چوتھے دن کے بعد اس نے بھی معاملہ کیا. اس کا کھجوروں کا گودام تھا, رقم لی اور کھجوریں اب منتقل کر دی, لیکن جب گودام کھولا دیکھا ساری کھجوروں میں کیڑا پڑ چکا. اب رقم واپس کی اور اضافی رقم خرچ کر کے گودام کو خالی کروایا, اور جو تھوڑے بہت پیسے بچ گئے بیمار ہوا اور ان کو اپنے علاج پر خرچ کیا, لیکن ٹھیک نہ ہو سکے. اور اب نوبت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں, تو بیماری اور پھر فاقوں کے باعث کچھ ہی دنوں میں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اور چند دن گزرنے کے بعد یہ مدینے کی گلی سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور سامنے سے پیغمبر گرامی اسلام صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور جیسے ہی اس جوان پر نگاہ پڑی رک گئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس جوان کو دیکھو اور دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ یہ اپنے باپ کی خدمت کر کے اپنی دنیا بھی بنا سکتا اور آخرت کو بھی بچا سکتا تھا, لیکن ان قریب یہ مر جائے گا اور جب مرے گا تو ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. بس میرے عزیز, میں اپنی گفتگو کو خلاصہ کروں, سمیٹ دوں اور نتیجہ دوں. میں نے بہت زحمت سماعت دی, اب میں 20 بلکہ سینکڑوں احادیث کو مد نظر رکھ کر یہ خلاصہ کر رہا ہوں, اور کبھی توفیق ہو تو پھر یہاں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے, لیکن آج کی حد تک اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اگر کوئی جوان اور کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں وسعت ہو, اس کے مال میں برکت ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کو پروردگار بخش دے, معاف کر دے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک موت نہ آئے, حادثاتی موت نہ آئے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے, اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو, اگر چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو, برکت ہو, لذت ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سکرات موت کی سختیوں سے بچے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ فشار قبر اور قبر کی مشکلات سے بچ جائے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میدان محشر میں سب کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے, اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بن جائے, تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل والدین کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری ہے. اس لیے کہ اگر کوئی اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے تو امام حسین کے فرزند امام سجاد یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر والدین کے نافرمانبردار کو علی ذی العابدین کے یہ پیغام پہنچاؤ کہ تو جتنی عبادت کر سکتا ہے کر لے, اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے. اگر تو اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے تو حسین ابن علی کا بیٹا یہ پیغام دے رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی, نہ تمہاری دعا مستجاب کی جائے گی, اور ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے. امام سجاد فرماتی کہ قیامت کے دن یہی انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا. مغرور اور متکبر انسان قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں معشور ہوگا, پاؤں تلے روندا جائے گا, بار بار اٹھے گا, پھر ادھر سے ٹھوکر کھا کے ادھر گرے گا. اور شراب خور انسان قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا. دیوس انسان اور شراب خور یہ سور کی شکل, اور حرام خور اور تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں معشور ہوگا. اور والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا. اور سنیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا فرماتے, فرماتے اے ہمارے شیعوں, قیامت کے دن اتنا عمل لے کے آ جانا کہ جب تم معشور ہو اٹھو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو, پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. لیکن محمد و آل محمد کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن انسان بن کے اٹھنا یہ ضروری ہے, اور والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن انسان کی شکل میں نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزوں, پروردگار مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی مطیع اور فرمانبردار بن سکیں. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, وہ والدہ سے متعلق, ماں سے متعلق, پھر گفتگو پھر کبھی عرض کروں, اسی جملے پہ بات ختم. خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں, جن کی خدمت کر کے وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کا جبران کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, ان اللہ یذہبن السیئات, کہ اللہ گناہوں کو لے جاتا ہے, معاف کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے.
اور صرف ختم نہیں کرتا، وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ کہ یہ گناہ ہے، لیکن اللہ خود قرآن میں فرما رہے، کوئی حدیث نہیں ہے، وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ کون سی حسنات ہیں کہ جو برائیوں اور گناہوں کو محو کر دیتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں؟ وہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ گناہ جن کی بخشش کی کوئی دوسری صورت نہ ہو، والدین کی خدمت کر کے انسان اللہ سے وہ گناہ بخشوا سکتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں تب بھی انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ختمی مرتبہ کی یہ فرمایا کہ بہت سارے افراد زندگی میں اپنے والدین کے مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو یہ آنکھ شمار ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ نافرمانبردار لکھے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جب متوجہ ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو اپنے والدین کا فرمانبردار قرار دیتا ہے۔ پروردگار مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار آپ سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، حق تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ بیان فرمائیں۔ یا محمود ہو بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر ہو بحق فاطمہ، یا موصل ہو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ذکر اور عبادت کی بہترین اور عظیم اجر عطا فرما۔ پروردگار اس ذکر کا، اس عبادت کا تمام ثواب جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام بالخصوص سلطان خان مرحوم، حاجی صداقت حیات خان مرحوم، لیاقت حیات خان مرحوم اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار ان کو شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما، جنت الفردوس میں معصومین علیہ السلام کے قرب عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار محمد و آل محمد کی جگہ عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کی حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما۔ پروردگار اہل ولایت کی حفاظت فرما، دشمنان ولایت کو نابود فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے تمام افراد جن کی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص مرحومین جناب سلطان خان مرحوم، حاجی صداقت حیات، جناب لیاقت حیات اور جملہ اس خاندان کے مرحومین کی مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔
ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فأعلي اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان